بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوائے شافی، ترجمہ الجواب الکافی لمن سأل عن دواء الشافی، مصنف شیخ الاسلام محمد بن ابی بکر ابن قیم الجوزیہ، 691 ہجری تا 751 ہجری۔ مترجم ابوالعلا محمد اسماعیل گودھروی، المتوفی 1383 ہجری۔ تصحیح و تحقیق مولانا سید عبدالقدوس ہاشمی، ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد، پاکستان۔ فصل 34، انعامات الہیہ سے محرومی۔ گناہ کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ کے انعامات سے محروم ہو جاتا ہے اور اللہ کی ناراضگی و خفگی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کسی بندے سے جب کوئی نعمت سلب کر لی جاتی ہے یا وہ کسی نکبت و عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے تو اس کا سبب اس کی نافرمانی اور عصیان ہی ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع بلاء الا بالتوبہ۔ جو مصیبت نازل ہوتی ہے گناہوں کی وجہ سے نازل ہوتی ہے، اور جو مصیبت رفع ہوتی ہے توبہ کی وجہ سے رفع ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ شورا 30۔ اور تم پر جو مصیبت پڑتی ہے خود تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے پڑتی ہے، اور بہت سی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور ارشاد ہے، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ انفال 53۔ یہ اس وجہ سے کہ جو نعمت اللہ نے کسی قوم کو دی ہے، جب تک وہ لوگ خود اپنے اندر تغیر نہ پیدا کر لیں اللہ تعالیٰ کی عادت نہیں کہ ان نعمتوں میں کوئی رد و بدل کر دے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ خبر دیتا ہے کہ وہ جس قوم یا جس شخص پر انعام فرماتا ہے اور اسے اپنے لطف و کرم سے نوازتا ہے، اسے اس وقت تک اس نعمت سے محروم نہیں فرماتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو محرومی کا حقدار اور مستحق نہ بنا لے۔ بندہ جب غلط راہ پر چل پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کی جگہ معصیت و گناہ اور شکر گزاری کی جگہ کفران نعمت کرنے لگتا ہے، اسباب رضامندی کی جگہ اسباب خشم و ناراضگی پیدا کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے اور اسے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسے بدعمالی کی سزا ٹھیک ٹھیک دی جاتی ہے، جیسا عمل ویسی سزا۔ وما ربک بظلام للعبید، تمہارا پروردگار بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے۔ بندہ اگر طاعت و عبادت کو معصیت و گناہ سے تبدیل کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی خیر و عافیت کو عقوبت و عذاب سے اور عزت کو ذلت سے بدل دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد لہ وما لہم من دونہ من وال۔ رعد 11۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ اپنے سلوک میں ہرگز کوئی تغیر و تبدل نہیں کرتا جب تک وہ قوم خود اپنے اندر کوئی تغیر و تبدل نہ کر بیٹھے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حق میں برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور نہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی حمایتی مل سکتا ہے۔ بعض آثار الہیہ یعنی احادیث قدسیہ میں وارد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا يَكُونُ عَبْدٌ مِّنْ عُبَيْدِي عَلَىٰ مَا أَحِبُّ ثُمَّ يَنْتَقِلَ عَنْهُ إِلَىٰ مَا أَكْرَهُ إِلَّا انتقلت لَهُ مِمَّا يُحِبُّ إِلَىٰ مَا يَكْرَهُ وَلَا يَكُونُ عَبْدٌ مِّنْ عُبَيْدِي عَلَىٰ مَا أَكْرَهُ فَيَنْتَقِلُ عَنْهُ إِلَىٰ مَا أَحِبُّ إِلَّا انتقلت لَهُ مِمَّا يَكْرَهُ إِلَىٰ مَا يُحِبُّ۔ قسم میری عزت اور جلال کی، جب میرا کوئی بندہ وہ کام کرتا ہے جو مجھے محبوب ہے اور پھر وہ اسے چھوڑ کر وہ کام کرنے لگتا ہے جو مجھے ناپسند ہے، تو میں بھی اسے اس کی محبوب چیز سے محروم کر دیتا ہوں اور جو اسے مکروہ اور ناپسندیدہ ہے اس کی طرف منتقل کر دیتا ہوں۔ اور جب میرا کوئی بندہ مکروہ اور ناپسندیدہ کام کرتا ہے اور پھر
وہ اسے ترک کر کے ایسا کام کرنے لگتا ہے جو مجھے محبوب ہے، تو میں بھی اسے اس کی ناپسندیدہ چیز سے الگ کر کے اس کی محبوب و پسندیدہ چیز کی طرف لے جاتا ہوں۔ اور کسی شاعر نے کیا اچھا کہا ہے، اذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم وإياك والظلم مهما استطعت فظلم العباد شديد الوخم وسافر بقلبك بين الورى وتبصر آثار من قد ظلم فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم ولا تتهم وما كان شيء عليهم أضر من الظلم وهو الذي قد قسم فكم تركوا من جنان ومن قصور وأخرى عليهم أتم صلوا بالجحيم وفات نعيم وكان الذين لهم كالحلم۔ جب تمہیں کوئی نعمت حاصل ہو تو اس کی رعایت کرو، کیونکہ گناہ نعمت کو زائل کر دیتے ہیں۔ رب العباد کی طاعت سے گناہوں کو جھاڑ دو، کیونکہ رب العباد بہت جلد انتقام لیا کرتا ہے۔ جہاں تک ہو سکے بندوں پر ظلم کرنے سے بچو، کیونکہ ظلم کرنا بہت بھاری بوجھ ہے۔ اپنے قلب سے دنیا کا سفر کرو تاکہ ظلم کرنے والوں کے آثار کا تمہیں پتہ چلے۔ ظالموں کے یہ مکانات ان کے مرنے کے بعد ان کے خلاف شہادت دیتے ہیں اور تم انہیں جھٹلا نہیں سکتے۔ ان کے حق میں ظلم سے زیادہ کوئی مضر چیز نہ تھی، اسی نے انہیں توڑ کر رکھ دیا۔ ان لوگوں نے کتنے ہی باغ اور کتنے ہی محل چھوڑے اور خود ان پر ملبوں کے ڈھیر لگ گئے، لیکن مرنے کے بعد سیدھے جہنم رسید ہوئے اور ساری نعمتیں ختم ہو گئیں، اور جو کچھ دنیا میں انہیں ملا تھا خواب سا بن کر رہ گیا۔ فصل 35۔ طاعت عبادت کا ایک مضبوط قلعہ۔ معاصی کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نافرمان بندے کے دل میں مرعوبیت اور خوف پیدا کر دیتا ہے۔ گناہ گار آدمی کو تو تم ہمیشہ مرعوب اور خوف زدہ پاؤ گے، کیونکہ طاعت ہی ایک ایسی چیز ہے جو دنیا اور آخرت کی عقوبتوں سے بندے کو محفوظ رکھتی ہے۔ طاعت، عبادت اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہی اللہ تعالیٰ کا ایک مضبوط قلعہ ہے۔ جو آدمی اس میں داخل ہو جائے دنیا و آخرت کی تکالیف سے محفوظ ہو جائے گا۔ جو اس قلعے سے باہر نکلے گا وہ خوف و ہراس اور مسائل و آلام کا شکار ہو جائے گا۔ جو بندہ طاعت الہی کو اپنا شیوا بنا لے گا، ہمہ قسم کا خوف و ہراس اس کے لیے امن اور سکون اور اطمینان و تسکین میں تبدیل ہو جائے گا۔ عاصی و نافرمان کا حال ہمیشہ تم ایسا پاؤ گے گویا اس کا دل کسی پرندے کے پروں میں جوڑ دیا گیا ہے۔ دروازہ کھٹکا، سمجھا شکاری آ گیا۔ قدم کی آہٹ سنی، سمجھا عزرائیل آ گیا۔ کہیں سے کوئی آواز آئی، سمجھا اسی کو کچھ پوچھ رہا ہے، اور ہر ناگوار چیز گویا اس کی تلاش میں پھر رہی ہے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہر خوف سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور جو اس سے نہیں ڈرتا ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا اچھی بات کہی ہے، بدأ قضاء اللہ بین الخلق مذ خلقوا ان المخاوف والاجرام فی قرن۔ جب سے مخلوق پیدا ہوئی اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ رہا ہے کہ مخاوف اور جرائم ہمیشہ ہم قرین رہے۔ معاصی کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ قلوب کے اندر خطرناک قسم کی وحشت پیدا کر دیتے ہیں۔ گناہ گار انسان ہمیشہ متوحش، پروردگار سے متوحش، اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے متوحش۔ جس قدر گناہ زیادہ کرے گا اس کی وحشت میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور یہ بالکل واضح ہے کہ توحش اور خوف کی زندگی تلخ ترین زندگی ہوا کرتی ہے، اور بہترین زندگی وہ ہے جو سکون و مانوسیت کی زندگی ہو۔ ایک عقل مند انسان لذت گناہ اور وحشت گناہ کا موازنہ کرے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ گناہ گار کی حالت کس قدر خراب ہے،
وہ کس قدر گھاٹے اور خسارے میں ہے، اور افسوس کرے گا کہ اس کی طاعت کی مانوسیت، طاعت کے امن و سکون اور طاعت کی حلاوت و شیرینی کو معصیت کی وحشت اور معصیت کے خوف و ہراس کے عوض کیوں فروخت کر دیا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اذا کنت قد اوحشتک الذنوب فدعاها اذا شئت واستأنس۔ جب گناہ تجھے وحشت میں مبتلا کر دیں تو گناہ کو ترک کر دے اور مانوسیت حاصل کر لے۔ مسئلے کا اصل راز یہ ہے کہ طاعت و عبادت تقرب الہی کی موجب ہے۔ یہ تقرب جس قدر زیادہ ہوگا، مانوسیت، طمانینت اور سکون زیادہ ہوگا۔ گناہ پروردگار سے دور لے جاتے ہیں۔ جس قدر گناہ زیادہ ہوں گے، وحشت زیادہ ہوتی جائے گی۔ مانوسیت و وحشت کا اصل راز یہی ہے۔ دشمن کتنا ہی قریب ہو لیکن اس سے وحشت ہی ہوگی، اور محبوب کتنا ہی دور ہو مگر اس سے محبت اور انس ہی ہوگا۔ وحشت کا اصل سبب حجاب قلب ہے۔ یہ حجاب کس قدر گہرا ہوگا، اسی قدر وحشت زیادہ ہوگی۔ وحشت کا موجب گو غفلت ہے، لیکن معصیت و گناہ کی وحشت غفلت کی وحشت سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور پھر معصیت کی وحشت سے زیادہ وحشت کفر ہے۔ اہل معاصی کو دیکھ لیجئے کہ جس درجے کے معاصی کے مرتکب ہوں گے، اسی قسم کی اور اسی درجے کی انہیں وحشت ہوگی۔ بڑے معاصی کی وحشت بڑی ہوگی اور چھوٹے کی چھوٹی۔ جس قدر معاصی بڑے ہوں گے، وحشت بڑی ہوگی، اور جس قدر زیادہ ہوں گے، وحشت زیادہ ہوگی۔ پھر وحشت کا حال یہ ہو جائے گا کہ گناہ گار کا قلب وحشتوں سے لبریز ہو جائے گا، اس کے چہرے سے وحشت برسنے لگے گی، اور ساری مخلوق سے وہ متوحش اور مخلوق اس سے متوحش ہو جائے گی۔ فصل 36 گناہوں سے اجتناب اور آخرت کی نعمتیں۔ معاصی کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ قلب کی صحت و تندرستی بگڑ جاتی ہے اور وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ اس کی بیماری رفتہ رفتہ لا علاج اور لا دوا ہو جاتی ہے، لا دوا ہو جاتی ہے، اور بالآخر کوئی دوا اور کوئی خوراک اسے نفع نہیں دیتی۔ بیماریاں جس طرح جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں، گناہ قلوب پر اثر انداز ہوتے ہیں، بلکہ قلوب کے حق میں گناہ ایسی خطرناک بیماری ہے جس کی کوئی دوا ہی نہیں ہے۔ اس کی دوا اور اس کا علاج صرف ایک ہی ہے کہ انسان گناہ کو چھوڑ دے۔ ارباب سیر و سلوک کا اس پر اتفاق ہے کہ قلب اپنے مقصد میں صرف اسی وقت کامیاب ہوتا ہے جب وہ اپنے مولا کو پا لے اور اسے تقرب حاصل ہو جائے۔ یہ تقرب اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب قلب صحیح و سالم ہو۔ قلب اسی وقت صحیح و سالم ہوتا ہے جب بیماری دور ہو جائے۔ بیماری دور ہوگی تو صحت یقینی ہے، اور تب یہ ممکن ہے کہ جب نفسانی خواہشوں کی پیروی چھوڑ دی جائے، کیونکہ قلب کی بیماری یہی خواہشات ہیں۔ خواہشات کی خلاف ورزی قلب کی اصل شفا اور تندرستی ہے، لیکن اگر مرض مزمن ہو گیا تو پھر مریض موت کا لقمہ بن جائے گا یا قریب الموت ہو کر رہ جائے گا۔ خواہشات سے کنارہ کشی کرنے والے کے لیے تو مرنے کے بعد جنت ہی ٹھکانہ ہے، لیکن اس کے قالب کو دنیا میں جنت حاصل ہو جاتی ہے۔ جو لذت و سرور کی زندگی اسے حاصل ہوتی ہے، بڑی بڑی نعمتوں اور ثروتوں کے مالکوں کو بھی حاصل نہیں ہوتی۔ اس کی اور دنیا داروں کی لذتوں اور مسرتوں میں اتنا ہی فرق ہوتا ہے جتنا دنیا و آخرت کی لذتوں اور مسرتوں میں ہے۔ اس حقیقت کی تصدیق ہر وہ شخص کر سکتا ہے جس نے ان لذتوں کا تجربہ کیا ہو۔ قرآن حکیم میں ہے، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم۔ انفطار 14۔ بے شک نیکوکار لوگ مزے میں ہوں گے اور بے شک بدکار لوگ دوزخ میں ہوں گے۔ اسے انسان صرف آخرت کی نعمت اور آخرت ہی کی جہنم میں محصور نہ سمجھے، بلکہ یہ انسان کے ہر دور اور ہر مقام، مقام دنیا، مقام آخرت، مقام برزخ کے لیے وارد ہے۔ یہ ان ہر سا مقامات پر مشتمل ہے۔ ان تینوں مقامات میں ابرار نعیم میں ہوں گے اور فجار جحیم میں۔ نعیم و سرور تو در حقیقت وہی ہے جو قلب کو حاصل ہو، اور عذاب بھی وہی ہے جو قلب کو محسوس ہو۔ ظاہر ہے کہ خوف و ہراس، حزن و ملال، ضیق صدر، اعراض عن اللہ اور تعلق غیر اللہ اور اللہ سے کٹ جانے سے زیادہ کون سا عذاب ہو سکتا ہے؟ یہ ضروری ہے کہ ان میں سے ہر وادی ایک جداگانہ شعبہ رکھتی ہے۔
بندہ اللہ تعالیٰ کے سوا جس چیز سے تعلق اور رشتہ جوڑتا ہے، جس چیز سے بھی محبت و الفت کا رشتہ قائم کرتا ہے، اس سے اس کو تکلیف پہنچنا لازمی ہے۔ جو آدمی اللہ کے سوا دوسری چیز سے محبت کرتا ہے، اسے 3 مرتبہ عذاب و تکلیف لازمی ہے۔ سب سے پہلے تحصیل کی تکلیف، تحصیل کے بعد اس کے سلب اور فوت کی خوف کی تکلیف، اور وہ تکلیف مزید جو اس کے تحصیل تحفظ میں ہے اور مخالف اسباب کے مقابلے اور توڑ میں ہوتی ہے، اور طرح طرح کی مشقتوں کا بار اٹھانا پڑتا ہے۔ تیسری مرتبہ وہ عذاب ہے جب اللہ تعالیٰ اس چیز کو اسے سلب کر لیتا ہے۔ یہ 3 قسم کا عذاب تو اسے اس دنیا ہی میں ملتا ہے۔ عالم برزخ میں بھی 3 ہی قسم کا عذاب اور تکلیف ہوتی ہے۔ عالم فراق کہ اب دوبارہ اسے وہ چیز نہیں مل سکتی۔ فوت نعیم عظیم یعنی مسرت عظیمہ کے فوت کا الم اور رنج اور تکلیف کے دنیا میں وہ ایسے کام کرتا رہا جو اس نعیم عظیم کے سراسر خلاف تھے، اور جس نعمت و سرور کے لیے اس نے خلاف ورزی کی تھی اب وہ بھی فوت ہو گئی۔ دوسرا علم حجاب اور علم حسرت کے، اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک زبردست حجاب حائل ہو جاتا ہے، اور ایسا حجاب جس کے تصور سے بھی دل کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ غم، وہم، حسرت و حزن، رنج و علم ان لوگوں کے اندر وہ کام کرتے ہیں جو جسم میں انسانی کے اندر جراثیم اور کیڑے کیا کرتے ہیں۔ جسم کے جراثیم کا کام ختم بھی ہو جاتا ہے، لیکن ان ہموم و غموم کا کام تو ہمیشہ کے لیے جاری رہتا ہے تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ زندہ کرے۔ تیسرا علم عذاب، قیامت کے دن کا عذاب، جب لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اس دن کا عذاب اللہ کی پناہ بڑا ہی سخت، بڑا ہی خطرناک اور بڑا ہی دردناک ہوگا۔ بھلا کہاں یہ عذاب اور کہاں وہ نعمتیں اور مسرتیں؟ پروردگار عالم سے انس اور اس سے محبت، اس کے دیدار کا اشتیاق، اس کے ذکر کی حلاوتیں اور لذتیں، اور ان تمام برکتوں کو سامنے رکھ کر قلوب کی مسرتیں، اور یہ خوشیاں اور مسرتیں کیسی اور کس قسم کی ہوتی ہیں، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس حالت نظام میں بعض مخصوص بندوں کی زبان سے مارے خوشی کے یہ نکل جاتا ہے وَتْرَبَا، رب کی ملاقات کس قدر مسرت آ گئی ہے، اور بعض اللہ والوں کی زبان سے نزا کے وقت یہ کلمات نکل جاتے ہیں کہ جو حالت اور کیفیت اس وقت ہے، اگر اہل جنت کو مسرت آ جائے تو ان کی عیش اور زندگی خوشگوار تر ہو جائے۔ بعض کی زبان سے یہ نکل گیا، یہ مساکین اہل دنیا چھوڑ کر چلتے بنے، لیکن افسوس انہوں نے زندگی کی لذتیں نہیں چکھیں، افسوس وہ ان لذتوں سے محروم گئے جو ان کی لذتوں سے کہیں زیادہ قیمتی اور بہتر تھیں۔ اللہ کے بعض بندے اس حالت میں یہ کہتے نظر آئے ہیں کہ ہمیں جو چیز میسر ہے، اگر بادشاہوں اور بادشاہ زادوں کو معلوم ہو جائے تو وہ ہماری گردنیں اڑا دیں۔ بعض یہ کہتے ہیں دنیا میں بھی ایک جنت ہے، اور جو شخص اس جنت میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ اے وہ انسان کہ جس نے ایک قیمتی چیز کو کھوٹے سکوں کے عوض فروخت کر ڈالا، افسوس تو نے بڑے سے بڑا خسارہ اٹھایا، اور اس سے زیادہ افسوس یہ ہے کہ تو اس خسارے کو سمجھ بھی نہ سکا۔ افسوس اگر تو اس متاع گراں بہا کی قیمت نہیں جانتا تو نے ان لوگوں سے کیوں نہ پوچھ لیا جو اسے خوب جانتے اور پہچانتے اور سمجھتے تھے۔ یا للعجب، تیرے پاس جو متاع اور سامان تھا اس کا خریدار خود اللہ تعالیٰ تھا، جس کی قیمت جنت ماوا کے چمن تھے، جس کے ہاتھ بیع و شراء، خرید و فروخت کا سودا ہو رہا تھا، اور جو اللہ کی جانب سے قیمت کی ذمہ داری لے رہا تھا وہ خود سفیر الہی، رسولوں اور پیغمبروں کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ افسوس پھر بھی تو نے اپنا مال و اسباب کم اور گھٹیا دام و فروخت کر دیا۔ کیا ہی خوب کہا گیا، اذا کان ھذا الفعل عبدی بنفسہ فمن ذا لہ من بعد ذلک یکرم۔ جب بندہ خود اپنی جان کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے تو پھر کون ہے جو ایسا کرنے کے بعد اس کی تکریم کرے گا؟ وَمَن یَہِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُکرم، ان اللہ یفعل ما یشاء۔ الحج 18۔
اور جسے اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔